ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سلطان اسرا کو پریزے کی طرح ہی پاگل بنا کر پاگل خانے میں بھیجنے کی تیاریوں میں ہے۔ کہتا ہے سلطان جب سرور آتا ہے اور اسرا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخرکار ایسا کیا ہوا جو مشیل اور اس کے شوہر جنید کو یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا، وہ بھی راتوں رات۔ اس بات پر اسرا پہلے تو پریشان ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں سرور کی موجودگی کے دوران وہ تمام تر حقیقت بیان کر دیتی ہے۔ اس بات پر سلطان بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے سرور سے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، کہ یہاں تو بہت زیادہ تیز ترار ہے یا پھر یہ کوئی سائیکو پیشنٹ ہے۔ اس بات پر سرور کو بے تحاشا غصہ آ جاتا ہے اور وہ دے دیتا ہے سلطان کو دھمکی۔ کہتا ہے آئندہ کے بعد اگر تم نے میری بہن کے خلاف کوئی بھی بات ایسی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہے سلطان کہ تم اپنی حد میں رہو۔ چلا جاتا ہے جب سرور تو اس بات کا غصہ سلطان اسرا پر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس بہت اچھا موقع تھا مجھے بے گناہ ثابت کرنے کا، لیکن تم نے یہ موقع گنوا دیا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں تمہیں پاگل بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ اسرا جو کہ پوری طرح سے پریشان ہو کر رہ گئی ہے کہ آخرکار جو کچھ بھی اس نے دیکھا یا جو کچھ بھی اس نے کیا، کیا واقعی ہی میں اس کا وہم تھا یا واقعی ہی میں حقیقت نہیں تھی، یا سلطان نے چال بنا کر اس کے سامنے اس کو پھنسانے کی کوشش کی۔ سلطان جو کہ اسرا کو پوری طرح سے پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسرا جو کہ ان الجھنوں سے ابھی باہر نہیں نکلی، وہیں پر سلطان کی باتوں میں آ کر خود کو سائیکو پیشنٹ ماننا شروع کر دیا ہے۔ کبھی کہتا ہے سلطان اسرا سے کہ مجھے چائے چاہیے، وہیں پر جب اسرا سلطان کے لیے چائے بنا کر لے کر آتی ہے تو سلطان کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، یہ چائے کس کے لیے بنا کر لے کر آئی ہو؟ اسرا جب کہتی ہے کہ آپ ہی نے تو مجھ سے چائے مانگی تھی، تو اس بات پر سلطان اسرا پر ہی بلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے کوئی چائے نہیں مانگی، پتہ نہیں تم خود سے ہی باتیں ازیوم کر لیتی ہو اور اس بات کو حقیقت مان کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ اس بات پر اسرا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سلطان جو کہ اس کا اسرا کا چارجر چھپا کر اسرا کو کہتا ہے کہ چارجر لے کر آؤ۔ جب اسرا چارجر لینے کے لیے جاتی ہے تو اس کو وہاں پر موجود نہیں ملتا، تو سلطان وہیں پر آ کر پہلے تو اپنی جیب سے نکال کر چارجر رکھتا ہے اور بعد میں چارجر نکال کر دکھا کر کہتا ہے کہ یہ یہیں پر تو پڑا ہوا تھا، پھر پتہ نہیں تمہیں کیوں نظر نہیں آیا۔ ان تمام تر باتوں کے بعد جو کہ سلطان اسرا کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اسرا بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہو چکی ہے کہ کہیں واقعی ہی میں وہ کوئی ذہنی مریضہ تو نہیں بن گئی، کہیں واقعی ہی میں تو وہ کوئی سائیکو پیشنٹ تو نہیں ہے جو وہ خود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سے سلطان جو کہ کہتا ہے کہ میں اسرا کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہیں پر دوسری طرف جب آتا ہے سلطان کا والد عبد المنان، تو طلت عبد المنان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ سرور صاحب نے آ کر جو کوئی بھی بات کی تھی وہ بالکل سچ تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ سلطان نے ہی کوئی سازش رچ کر جنید اور مشیل کو گھر سے نکلوایا اور تمام تر الزام اسرا پر لگا دیا۔ یہ بات سننے کے بعد عبد المنان بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ تمہارے صدقے جاؤں، اپنے بیٹے کی طرفداری کرنے کی بجائے تم اس انجان لڑکی کی طرفداری کر رہی ہو جو کہ کل کی آئی ہوئی ہے۔ میں تو تمہاری سوچ پر حیران ہوں کہ تم نے اپنے بیٹے کی بات کو نہ مان کر اس اسرا کی بات کو مانا، اور وہ سرور آ کر ہمارے بیٹے پر کس طرح سے الزام لگا کر گیا اور تم چپ چاپ سب کچھ سنتی رہی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تمہاری سوچ پر بھی۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا واقعی ہی میں اسرا سلطان کی باتوں میں آ کر پاگل ہو جائے گی اور بالکل اسی طرح سے پاگل خانے پہنچ جائے گی جس طرح سے پریزیں پہنچی تھی سلطان کی باتوں میں آ کر؟ کیا ہوگا مزید اسرا کے ساتھ اور کتنا غلط ہوگا مزید اسرا کے ساتھ؟ کیا کچھ برداشت کرے گی یا پھر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گی؟ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شدت۔